الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي حكما وجعلني من المرسلين تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وقال تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مکرم سامعین گرامی،
آج 7 اگست 1426 ہجری ہے اور اگلا جمعۃ المبارک 14 اگست 2026 یوم آزادی اور یوم قیام پاکستان کے طور پر منایا جائے گا۔ چونکہ پاکستان بنے 5 صدی ہونے کو ہے، تو ہماری نئی نسل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، پاکستان بننے سے پہلے کیا حالات تھے، اور قیام پاکستان سے قبل ملک کیسا تھا۔ ہماری نئی نسل اس سب سے آ رہی ہے۔ آزادی کیا ہوتی ہے، آزادی کیوں ضروری ہے، آزادی کا اسلامی تصور کیا ہے، اس کا بھی ہماری نئی نسل کو نہیں پتہ، نہ بتایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا۔ تاریخ مٹتی چلی جا رہی ہے اور سچی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے۔ نئی نسل اندھیرے میں ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ قوم زوال پذیر ہوتی ہے۔ قوموں کا حال اور مستقبل اس کے ماضی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ماضی کا ہی پتہ نہ ہو تو وہ حال اور مستقبل کیسے بنے گا؟ اس لیے دل میں آیا کہ اس بار اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ معروضات عرض کی جائیں اور آپ کو اور آپ کی وساطت سے قوم کو بتایا جائے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، بر صغیر میں غلامی کیسے ہوئی، آزادی کیسے ملی، کتنی ہمیں آزادی ملی، اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں، اس آزادی کو منایا کیسے جائے، ملک آزاد کس نے کروایا، کیسے کروایا، یہ ساری باتیں سمجھنے اور جاننے کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو پیدائشی آزادی دی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنائے۔ وقد ولدتهم امهم احرارا، اسلام میں آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کی بنیادی حقوق پورے ہو، ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے جبراً کوئی کام نہ لیا جائے، اس کو جبراً نوکر نہ بنایا جائے، اس پہ جبراً کوئی فکر مسلط نہ کی جائے، اس پہ جبراً کوئی ثقافت مسلط نہ کی جائے، اس پہ جبراً کوئی تہذیب مسلط نہ کی جائے، اس کو زبردستی دین سے دور نہ رکھا جائے۔ جب جبراً کسی قوم کو غلام بنایا جائے گا، اس کی فکر پہ تالے لگائے جائیں، ان کو کمانے کی آزادی نہ ہو، رزق حلال کی آزادی نہ ہو، ان کو اپنے مذہب کی اور اپنے دین کی آزادی نہ ہو، ان کو اپنے عقیدے کی آزادی نہ ہو، اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق اپنے فیصلوں کی آزادی نہ ہو، ان کی معیشت کو قابو کر لیا جائے، ان کے نظام عدل کو قابو کر لیا جائے، ان کے نظام تعلیم کو قابو کر لیا جائے، ان کی تہذیب کو قبضے میں لے لیا جائے، ان کی ثقافت کو قبضے میں لے لیا جائے، ان کو زبردستی ان سے کام لیے جائیں، ان کی چاہت کے بغیر انہیں کاموں میں جوڑا جائے، لگایا جائے، تو یہ غلامی بن جاتی ہے۔ اسلام اور دین آزادی کی تعلیم دیتا ہے، غلامی کی تعلیم نہیں دیتا۔
اللہ نے بہت سے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ غلام قوموں کو آزادی دلوائے. ویسے تو ہر نبی قوموں کی فکری آزادی کے لیے بھیجے گئے، عقیدے کی آزادی کے لیے بھیجے گئے. اور عقیدے کی آزادی کیا ہے؟ شرک غلامی کا عقیدہ ہے، مخلوق کی غلامی کا نام شرک ہے. تو نبی، ہر نبی وہ مخلوق کو اس غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے آئے، توحید پہ لانے کے لیے آئے، تاکہ غیر اللہ کی غلامی سے نجات حاصل ہو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ ہر نبی کی مشترکہ تعلیم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، الا نوحی الیہ، ہم نے اس پر وحی کی، ہم نے اس کو یہ پیغام دیا، ہم نے اس کو یہ سبق دیا، ہر نبی کو، ہر رسول کو، انہ لا الہ الا انا، معبود برحق صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، بندگی کے لائق صرف اللہ ہے، سجدوں کے لائق صرف اللہ ہے، نظام صرف اللہ کا ہے، امر صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ غیر اللہ کا پابند نہیں ہے، یہ اللہ کا پابند ہے. غیر اللہ کا پابند ہونا یہ غلامی ہے مخلوق کی، اور اللہ کا پابند ہونا اور غیر اللہ سے آزادی حاصل کرنا، اس کا نام آزادی. جھوٹے خداؤں کو چھوڑو، ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. قرآن کا تو پہلا درس یہی ہے، پہلا سبق یہی ہے. قرآن کریم کی جب تلاوت شروع کرتے ہو تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ یہ بسم اللہ جزو قرآن ہے، لیکن جزو سورت نہیں ہے. امام شافعی تو فرماتے ہیں ہر سورت کا جز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جزو قرآن ہے. دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے یہ آیت اتری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کو ہر سورت کا جز نہ بناؤ. ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ سے کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے یہ ایسی آیت ہے جو سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی، مجھ پہ نازل ہوئی. یہ سلیمان علیہ السلام پہ اتری تھی، یہ مجھ پہ اتری. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. بسم اللہ میں با استعانت کی ہے، میں اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں. ہمارے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بسم اللہ کی اس با کا مفہوم کیا ہے.
پہلے تو یہ سمجھو کہ علماء ماہرین قرآن کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور پوری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بلکہ یوں کہو کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی کتابیں اتری ہیں سب کا خلاصہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با ہے۔ اور اس با کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ کی اس با کا خلاصہ یہ ہے کہ بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ ناتا رب سے جوڑ، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا ناتا رب سے جوڑ، رشتہ رب سے جوڑ۔ یہ سچی آزادی ہے، شرک سے آزادی حقیقی آزادی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت سے نکلو، اللہ کی عبادت کرو، یہ حقیقی آزادی ہے۔ اور اللہ کی عبادت صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس پر چلو گے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہے جو مخلوق کا ہے، ایک وہ ہے جو خالق کا دیا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو آج مغرب کا دیا ہوا ہے، یورپ کا دیا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ ہم تک پہنچایا ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جو حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ تو غیر اللہ کے طریقے پر زندگی گزارنا یہ بھی غلامی ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی غلامی ہے، غیر اللہ کی نماز پڑھنا یہ بھی غلامی ہے، غیر اللہ کے آگے جھکنا یہ بھی غلامی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر دینا، نیاز دینا، صدقے کرنا، خیراتیں کرنا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر یہ بھی غلامی ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے نظام کو اپنے وطن میں نافذ کرنا، غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنا، غیروں کے طریقے پر لباس پہننا، غیروں کے طریقے پر شکل بنانا، غیروں کے طریقے پر شادیاں کرنا، غیروں کے طریقے پر غمیاں منانا، غیروں کے طریقے پر کاروبار کرنا، غیروں کے طریقے پر اپنے نظام زندگی کو استوار کرنا یہ بھی غلامی ہے، یہ بھی غلامی ہے۔ نبی امتوں کو ان غلامیوں سے آزادی دلانے کے لیے آئے، اللہ نے اس لیے بھیجا جاؤ میرے بندوں کو اس غلامی سے آزادی دلاؤ، ان کا تعلق میرے ساتھ جوڑ دو، ان کا ناتا اور رشتہ میرے ساتھ جوڑ دو۔ نہ عقیدے کی غلامی قبول، نہ فکر کی غلامی قبول، نہ نظام کی غلامی قبول، نہ سسٹم کی غلامی قبول، نہ کسی بت کی غلامی قبول، حتیٰ کہ ہمیں سورج اور چاند کی غلامی بھی قبول نہیں، پانی، آگ، ہوا، مٹی، زمین، آسمان اور زندہ مردہ کسی شخصیت کی شرک کی صورت میں غلامی قبول نہیں۔ نبیوں کی غلامی قبول ہے اطاعت کی شکل میں، چونکہ نبیوں کی غلامی دراصل اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، نبی تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے۔
مذہب کی تعلیم ہے آزادی، لیکن آزادی آوارگی نہیں، آزادی اور چیز ہے، آوارگی اور چیز ہے۔ آج آزادی کے نام پر دنیا میں آوارگی پھیلائی جا رہی ہے اور قوموں کو آزادی کے نام پر غلام بنایا جا رہا ہے۔ آج یورپ ایک طرف نعرہ لگاتا ہے آزادی کا، عورتوں کو سکھاتے ہیں آزادی نسواں، عورت آزاد ہو، اور عورت کے آزاد ہونے کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ نکاح سے آزاد ہو، وہ حیا سے آزاد ہو، وہ گھر سے آزاد ہو، وہ ماں باپ سے آزاد ہو، وہ شوہر سے آزاد ہو، وہ بہن بھائیوں سے آزاد ہو، یعنی آوارہ ہو جائے۔ اس کو وہ آزادی کہتے ہیں، آوارگی کو آزادی کہتے ہیں۔ اور ویسے انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، ہم سے ڈنڈے کے زور پر قانون پاس کرواتے ہیں۔ قانون پاس کرو کہ 16 سال سے 18 سال سے کم عمری میں شادی نہیں کرو، کوئی نہیں کرے گا، ڈنڈے کے زور پر۔ یہ ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ بجلی کا بل اتنا ہوگا، یہ غلامی ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں آزادی دلائی تھی، آج کے حکمرانوں نے ہمیں IMF کا غلام بنا رکھا ہے کہ اب یہ پیٹرول کی قیمت بھی اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتے، بجلی کا بل بھی اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتے۔ غریب کو اگر ریلیف دینا چاہے تو IMF نہیں مانتا۔ خود روز اخباروں میں بیان آتے ہیں، روز حکمران کہتے ہیں IMF نہیں مان رہا، سبسڈی دینی تھی IMF نہیں مان رہا، فلاں چیز IMF نہیں مان رہا۔ تو تم غلام ہو گئے ہو IMF کے، تو تم نے آزادی کیسے حاصل کی؟ تمہیں تو آزاد ملک دیا گیا تھا، تم نے ملک کو غلام بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا تھا۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا فرعون ہوتا ہے، ہماری اس امت کا فرعون آج اس نے امت مسلمہ کو غلام بنایا ہوا۔ اس امت میں فرعون ہے۔ کسی زمانے میں اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو فرعون قرار دیا، اس امت کا فرعون ہے۔ آج کے فرعون ٹرمپ ہے، امریکی نظام ہے، مغرب کا استبدادی اور ظالمانہ استحصال پر مبنی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، مغربی جمہوریت اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام اس دور کا فرعون ہے۔ ان کا سسٹم فرعون ہے جس نے دنیا کو غلام بنا رکھا ہے۔ جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ غلامی کی زندگی گزاری بنی اسرائیل نے، ہزاروں سینکڑوں سال، 20 سال یہ فرعون کے غلام رہے۔ فرعون ان کی عورتوں سے کام کرواتا تھا، فرعون ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا۔ اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، اس کا نام ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فذکرہم بایام اللہ، یہ تذکیر بایام اللہ ہے، اور اللہ نے آلاء اللہ کا ذکر فرمایا، اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، فرعون کے متعلقین سے، آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین تکلیفیں دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم،
وہ تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو، مردوں کو ذبح کر دیتے، پیدائشی طور پہ ذبح کر دیتے۔ بچہ پیدا ہوا، فرعونی فوجوں نے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ مصر میں گلی گلی میں فوجیں پھرتی تھی، اسرے لے کر، چھریاں لے کر، کاٹنے کے آلات لے کر۔ ادھر سی آئی ڈی نے اطلاع دی بیٹا ہوا ہے، فوراً بیٹا قبضے میں لیا، گردن پہ چھری چلائی، پھینک دی۔ مفسرین کہتے ہیں 12,000 بچے فرعون نے قتل کیے، بعض نے کہا 70,000 بچے فرعون نے قتل کیے۔ عورتوں کو زندہ رکھتے تھے کہ کام کاج کے لیے ضرورت پیش آتی، انہیں مسیح بنا کے رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بھی بڑی عجیب ہے، سبحان اللہ۔ قرآن نے جتنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو کھولا ہے، ان کی زندگی کو کھولا ہے، کسی نبی کی زندگی کو اتنا نہیں کھولا۔ کیوں؟ اس امت کے حالات اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کے حالات ایک جیسے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اس امت کے حالات اور بنی اسرائیل کے حالات ایک جیسے ہوں گے۔ طابق النال حیو النال بالنال، جس طرح دو جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، اس طرح بنی اسرائیل اور اس امت کے حالات بھی ایک جیسے ہوں گے۔ حتیٰ ان فیہم رجل اتی امہ علانیۃ، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی بدبخت نے اعلانیہ طور پر اپنی ماں سے منہ کالا کیا، میری امت میں بھی یہ ہوگا اور ہو رہا ہے، اعلانیہ ہو رہا ہے۔ میرے نبی کی ایک ایک پیشین گوئی پوری ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بھی ایک فرعون تھا، اس امت کا بھی ایک فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی آزادی ملی، اس امت کو بھی مختلف ادوار میں آزادی ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، میرے نبی نے بھی ہجرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے فیصلے ہوئے، میرے نبی کے بھی قتل کے فیصلے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، میرے اور آپ کے آقا کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہجرت کا عرصہ اور واپسی کا عرصہ 10 سال ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کی ہجرت کا عرصہ 8 سال اور غلبہ اسلام کا عرصہ 10 سال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون کو بھی ہلاک کیا تھا، اور حضور کی امت کے فرعون کو بھی ہلاک کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں امتوں کے حالات ایک جیسے بنا دیے، بالکل ایک جیسے۔ اس لیے قرآن نے حضرت موسیٰ کی ولادت سے لے کر اور ان کے جہاد تک، فرعون کی ہلاکت، پھر ان کا اقتدار، پھر ان کا جہاد، وادی تیہ، ان سب کو بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کی اتنی تفصیلی زندگی نہیں ہے قرآن میں جتنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کی تفصیلی زندگی، اتنی تفصیلی زندگی نہیں ہے قرآن میں جتنی موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی زندگی ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی کبھی بہت بار ذکر آیا، وہ جد الانبیاء ہیں، لیکن اتنی تفصیلی زندگی اور سیرت قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی بیان نہیں کی جتنی موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی۔ ولادت سے ہی ان کا قصہ شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ سورہ قصص اٹھا کے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ سورہ شعراء اٹھا کے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ سورہ طٰہٰ اٹھا کے دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حوامیم، جن سورتوں کے شروع میں حامیم آئی ہے، ہر سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔
بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور سورہ قصص میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انداز ہی بدل دیا، اور سورت کے آغاز کے اندر ہی بڑے عجیب انداز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کر دیا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، بغیر تمہید کے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے، اس کتاب کی آیات بڑی واضح ہیں، اور وہ آیات کون سی ہیں؟ فرمائے وہ آیات میں تمہیں سنا رہا ہوں، ان آیات کا قصہ کیا ہے؟ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، میرے نبی ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا کچھ قصہ تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنا رہے ہیں، مقصوداً بیان کیا ہے، نتلو علیک ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ، کچھ واقعہ من تبعیضیہ ہے، فرعون کا قصہ، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، فائدہ ہوگا ایمان والی قوم کو، ایمان والی قوم کو یہ قصہ سنا رہے ہیں۔ کیا تعارف ہے فرعون کا؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ ذرا قرآن پر توجہ کرو، اللہ کی قسم دل اشش کر اٹھتا ہے۔ غلام قوموں کے لیے قرآن اترا ہے، دنیا کی غلام قوموں، مسلمانوں آج پھر تم غلامی میں چلے گئے ہو، تمہارا فلسطین کا مسلمان غلامی میں ہے، تمہارا کشمیری مسلمان مقبوضہ میں غلامی میں ہے، تم فکری غلامی میں ہو۔ آج ہم سے گن پوائنٹ پر ہمارے عقیدے چھینے جاتے ہیں، جیل میں ڈال دیں گے، یہ کرو ورنہ جیل میں ڈال دیں گے، یہ کرو ورنہ جیل میں ڈال دیں گے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اب خدا کا نام لینا جرم بنتا جا رہا ہے، اللہ کا نام لینا جرم بنتا جا رہا ہے، اس سے بڑی غلامی اور کیا ہوگی؟ میرے اللہ نے بغیر تمہید کے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، فرمایا میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، آؤ ذرا مجھ سے سن لو۔ واہ واہ میرا رب، سنانے والا اللہ ہے اور سنوا رہے ہیں اللہ اس امت کو، کہو سبحان اللہ، اور سنا رہے ہیں قرآن کی زبان میں جو سب سے اونچی زبان ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے مصر کی زمین میں سرکشی دکھائی، وہ بڑا سرکش بن گئی، بڑی بدماشی دکھائی فرعون نے مصر کی زمین میں۔ ان فرعون علا فی الارض، بڑی سرکشی دکھائی، بڑی بدماشی دکھائی، کیا کیا؟ وجعل اہلہا شیعا، وجعل اہلہا شیعا، فرعون نے زمین والوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، جماعتوں میں تقسیم کر دیا، گروہوں میں تقسیم کر دیا، یہ قبطی ہیں، یہ سبتی ہیں، یہ بنی اسرائیلی ہیں، غلام بن کے رہیں گے، یہ فرعون کی برادری کے لوگ ہیں، قبطی ہیں، یہ آقا اور بادشاہ بن کے رہیں گے۔ ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو فرقے ہیں یہ غلامی کا نتیجہ ہے، یہ فرقہ بندیاں غلام بنانے والی قوتیں پیدا کیا کرتی ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں، انگریز کے دور سے پہلے یہاں کا مسلک اہل سنت والجماعت تھا،
یہاں دو طبقے تھے، یا سنی تھے یا شیعہ تھے. اہل سنت میں کوئی تفریق نہیں تھی، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی اہل حدیث تھا، نہ کوئی مقلد تھا، نہ کوئی غیر مقلد تھا، نہ کوئی مماتی تھا، نہ کوئی حیاتی تھا، نہ کوئی یزیدی تھا، نہ کوئی غیر یزیدی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پوری امت متحد تھی. انگریز آیا، اس نے فرقے پیدا کیا ہے. انگریز نے مذہبی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے وہابی کی اصطلاح بنائی. یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا. یہ اب میں نے آزادی کا مضمون شروع کیا ہے، یہ کئی جمعوں تک چلے گا انشاءاللہ. بڑے صغیر کی آزادی کی بھی بات کریں گے، اور آزادی سے پہلے غلامی کی بھی بات کریں گے، اور آزادی دلانے والوں کی بھی بات کریں گے. کرنی چاہیے کہ نہیں؟ پتہ چلنا چاہیے نئی نسل کو. انگریز نے ایک تو جھوٹا نبی اٹھایا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس سے جہاد کی منسوخی کا اعلان کروایا. اس نے کہا جہاد ختم، نیا دین بنوایا. جیسے اکبر بادشاہ نے، مغلیہ حکمران تھا، اپنے دور میں ایک نیا دین بنایا تھا. اس دین کا نام تھا دین الہی. نعوذ باللہ، اس کے ساتھ بڑے بڑے مولوی ہم نوا تھے. آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے مولوی. اور مولویوں نے اس کو، ملاؤں نے اس کو گھڑ کے بتایا، کلمے میں اس کا نام لائے. اکبر کا نام کلمے میں پڑھتے تھے. یہ مولوی جب بگڑ جائے تو یہ سب سے بگڑا ہوا ہوتا ہے. یہ حکمرانوں کو خراب کرتی. اکبر کو بگاڑنے والے ملا محمود، ملا فیضی تھا. مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کا ایک پوتا تھا، اس کا نام محمود تھا، ملا محمود تھا. یہ اکبر کا سرکاری مولوی بن گیا. اور کئی مولوی تھے سرکاری جنہوں نے اس کو گھڑ دیا کہ شراب حلال ہے، نعوذ باللہ، سود حلال ہے. جنہوں نے اس کو گھڑ دیا کہ 16 سال سے پہلے کسی لڑکی کا نکاح نہ ہو. جس نے اسے گھڑ دیا کہ نکاح سے پہلے طبی معائنہ کرواؤ، میڈیکل ٹیسٹ کرواؤ. یہ ساری باتیں اکبر سے چلی آ رہی ہیں. آؤ میں تمہیں تاریخ سے اٹھا کے دکھاتا ہوں. بڑے بڑے مولوی تھے جنہوں نے بغیر نقطوں کے قرآن کی تفسیر لکھی. لیکن اکبر بادشاہ سے انہوں نے نیا دین بنوایا، گھڑوا دیا نیا دین. ہندو مذہب کو اسلام کا جز بنا دیا. یہ خوش آمدی ہر دور میں رہے ہیں. اس لیے ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو ان حکومتوں اور بادشاہوں سے الگ تھلگ رکھا ہے. فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤ. میری جاگیر مسلح، بادشاہوں کی غلامی میرا مسلک نہیں. ہماری جاگیر مسلح ہے. انگریز کا ایک اصول تھا، اس نے ایک تو مرزا قادیانی سے نبوت کا اعلان کروا کر جہاد کا خاتمہ کروایا، اور دوسرا اس نے کہا ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. اس نے لڑوایا مسلمان کو مسلمان کے ساتھ. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جد و جہد شروع کی. ان کے لیے وہابی کا لقب ایجاد کیا انگریز نے. یہ تو وہابی ہے تاکہ لوگ قریب نہ لگے. پھر دیوبندی بریلوی لڑائیاں شروع ہو گئیں. پھر اہل حدیث مقلد غیر مقلد کی لڑائیاں شروع ہو گئیں. کتابیں لکھی جانے لگیں. یہ فرقہ بندیاں غلامی کا نتیجہ ہیں.
اور یہ بات قرآن بتاتا ہے، فرعون نے بھی یہی حرکت کی تھی، بدماشی دکھائی. ان فرعون علا فی الارض، مصر میں سرکشی کی، بدماشی کی. وجعل اہلہا شیعا، مصر کے لوگوں کو فرقوں گروہوں میں تقسیم کیا. یستضعف طائفة منہم، مصر کی بڑی آبادی اس کو کمزور بنا کے رکھا، دبا کے رکھا، کس کے رکھا. یہ دہشت گرد ہیں، خیال کرنا، دبا کے رکھو ان کو. کیا کیا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، مردوں کو قتل کرتا تھا. مختصر بات یہ ہے، فرعون کا تعارف یہ ہے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بڑا فسادی تھا، بڑا دہشت گرد تھا، بہت بڑا بدماش تھا، بہت بڑا جابر تھا، بہت بڑا ظالم تھا. دنیا کا بڑا قاتل تھا، معصوم بچوں کو قتل کرواتا تھا، بڑوں کو قتل کرواتا تھا. قوم کو غلام بناتا تھا، غلامی میں دبا کے رکھتا تھا، لوگوں کو بچے جننے پر پابندیاں لگاتا تھا، بیٹا پیدا ہوتا تو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا. قرآن کہتا ہے مختصر اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ انہو کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی، بڑا دہشت گرد اور بہت بڑا ظالم، جابر، بہت بڑا بدماش تھا. انہو کان من المفسدین. اللہ نے اسی کے گھر موسیٰ کو پالا. اللہ نے کہا میں موسیٰ کو یہیں پالوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ نے کھول کے بیان کیا. اللہ اکبر. سورہ قصص اٹھا کے دیکھو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل میں یہ بات ڈالی. جب موسیٰ پیدا ہو گئے خطرہ تھا کہ یہ سارے قتل کر دیں گے. اللہ نے فرمایا موسیٰ کی امی ان ارضعی، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو پلاؤ دودھ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب خطرہ ہو جاسوس کا کہ جاسوس آ گیا، پھر دیر نہیں کرنی، پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا کے سپرد کرنا ہے. صندوق میں ڈالو، صندوق کو بند کرو اور اس صندوق کو دریا میں ڈالو. دریا جانے، صندوق جانے اور میں جانوں. تیرے موسیٰ کلیم کی حفاظت کرنا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے. کون ہے سبحان اللہ؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے. پیچھے سورہ کہف گزری ہے. سورہ کہف میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے 3 اعتراض کیے تھے حضرت خضر علیہ السلام پر. ایک اعتراض یہ کیا تھا آپ نے کشتی کیوں توڑی؟ کشتی توڑ دی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے. فرمایا آپ نے کشتی توڑی، آپ لوگوں کو ڈبائیں گے. نمبر 2، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بچے کو قتل کیوں کیا؟ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. اور تیسرا اعتراض یہ کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام پر دیوار بغیر اجرت کے ٹھیک کر دی. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا.
عجیب اتفاق ہے، تینوں کام حضرت موسیٰ سے ہو گئے، ان کو دریا میں بھی ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ بھی مر گیا، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مکہ مارا، اس کی آئی ہوئی تھی، وہ مر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کے واقعات بھی ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ولادت کا قصہ اسی لیے بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میں غلامی سے کیسے آزادی دلاتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ کی امی خطرہ ہو دریا میں ڈال دینا، ولا تخافی ولا تحزنی، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہونا، میں تیرے ساتھ 2 وعدے کر رہا ہوں اور میں وعدوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ پہلا وعدہ انا رادوہ الیک، میں اس موسیٰ کو فرعون کے راستے سے تیری گود میں واپس نہ لاؤں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا، میں واپس لاؤں گا، آپ کی گود میں آئے گا آپ بچہ۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پہلا وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس کو بڑا کروں گا، جوان کروں گا، اس کو رسول اور نبی بنا کر دکھاؤں گا، یہ بڑا اولو العزم رسول بنے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق میں ڈالا دریا، اور صندوق کو دریا میں ڈالا، صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے، فرعون کا محل بھی دریا کے کنارے پر ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ صندوق گزرتا دیکھ کر صندوق کو پکڑوا لیا، کھولا تو بچہ ہنس رہا ہے، کھل رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہا ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے یا یہ ہمیں کام دے گا، خدمت کرے گا، نفع دے گا۔ سارے بچے تو نے مار ڈالے، 12,000 بچے یا 70,000 بچے تو قتل کر چکا، اس بچے کو چھوڑ دے، میری سفارش پہ چھوڑ دے، میرے کہنے پہ چھوڑ دے، میری چاہت پہ چھوڑ دے، یہ بچہ ایسا ہے کہ جو مجھے پیارا لگ رہا ہے، نبی ہوتے ہی پیارے ہیں، ولی ہوتے ہی پیارے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے موسیٰ کلیم پر اپنی محبت ڈال دی تھی، دشمن بھی موسیٰ کلیم کا چہرہ دیکھتا تھا تو پیار کرنے لگ جاتا تھا، میں نے موسیٰ کلیم کو اس طرح بنایا۔ حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ہائے ہائے، ایک اور نقطہ بتاؤں آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 4 عورتوں کا دخل ہے، انسان کی کامیابی میں بھی عورت کا دخل ہوتا ہے۔ 4 عورتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، ایک ان کی والدہ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ کون ماں ہے جو اپنے بچے کو خود دریا میں ڈال دے؟ موسیٰ کلیم کی امی کتنی صاحب استقامت تھی، قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی، قریب تھا کہ موسیٰ کی امی اس راز کو فاش کر دے، اور یہ بات ان کادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی امی کا دل مضبوط نہ کرتے تو وہ پھٹ پڑتی اور یہ بات بتا ڈالتی اور کام خراب ہو جاتا، فرعون کو پتہ چل جاتا۔
संभाला हमने मूसा की अम्मी के दिल को। मूसा की अम्मी बड़ी साहिब इस्तिकामत निकली। फ़िरऔन की बीवी दूसरी औरत है। मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत में जो आगे चलकर हज़रत आसिया बिन्त मुज़ाहिम फ़िरऔन की बीवी हज़रत मूसा की सहाबिया बन गई। कहो न सुभान अल्लाह, सहाबिया बन गई। फ़िरऔन की बीवी ने कलमा पढ़ लिया। फ़िरऔन बर्बाद हुआ, उसकी बीवी का निकाह जन्नत में हुजूर के साथ होगा। कहो सुभान अल्लाह। कुरान ने इस औरत का जिक्र किया है। तीसरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो किरदार है वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का है। या अबतिस्ताजिरुहु इन्न खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी है, शादी हो गई। शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। और मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी वो भी बड़ी साहिब इस्तिकामत, नबी ज़ादी भी है, नबी की ज़ौजा भी है, बाप भी नबी है, शौहर भी नबी है। चौथी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जिनका तज़किरा भी आ रहा है, हज़रत मूसा कलीम अला नबिय्यिना अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में है। अल्लाहु अकबर। अम्मी का दिल कांप रहा है, घबरा रही है अम्मी। वअस्बह फुआदु उम्मी मूसा फारिगा इन कानत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन। हमने मूसा की अम्मी के दिल को मजबूत किया ताकि हमारे वादों पर उन्हें यकीन रहे। अल्लाह के वादों पे यकीन रखो, अल्लाह अपना हर वादा पूरा करता है। दूसरी औरत का, तीसरी औरत का तज़किरा। वक़ालत लिखती हुई क़ुस्सीही फ़बसरत बिही अन जुनबिन वहुम ला यशऊरून अन जुनुबिन वहुम ला यशऊरून। मूसा की अम्मी ने कहा, बीबी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से, इसका नाम मरियम था, इसका नाम मरियम था। मरियम छुप छुप के देख, अपने वीर को देख, अपने भाइयों को देख, जा संदूक के पीछे, संदूक कहाँ जा रही है। वो छुपते छुपाते चलते चलाते फ़िरऔन के महल में पहुँच गई। अल्लाहु अकबर। इस अंदाज के साथ कि फ़िरौनियों को पता भी नहीं चला। तासुर ये दिया कि वो तो इत्तेफाकिया तौर पे आई हैं। बच्चे को ज़िंदा रखने का फ़ैसला हो गया है, दाइयाँ बुला ली गई हैं। बच्चे को दूध कौन पिलाए, बच्चे को कौन पाले, उधर अल्लाह का निज़ाम भी हरकत में है। वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल। अल्लाह ने कहा, मेरा मूसा सिवाय तेरी अम्मी के सब का दूध मैंने तुझ पे हराम कर दिया। तूने दूध सिर्फ अपनी अम्मी का पीना है। नबी हर औरत का दूध नहीं पिया करते, दूध का असर होता है मरते दम तक। इसलिए दूध पिलाने वाली अगर अम्मा आमना हो तो बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। मूसा की अम्मी हो तो बेटा मूसा कलीम होता है। दूध का असर होता है। हराम कर दिया हमने सारी की सारी दाइयों का दूध मूसा कलीम पर। किसी का मुंह भी, किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगा रहे, बड़ी परेशानी बनी हुई है। फ़क़ाल हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफ़ुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। मौका मिल गया बहन को। बहन कहती है, मैं तुम्हें एक घर बताती हूँ,
بڑا اچھا گھر ہے، تمہارے بچے کا بڑا خیال رکھے گا وہ گھر، ایک عورت ہے بڑی اچھی ہے، آپ کے بچے کا بہت خیال رکھے گی اور آپ کے بچہ اس کا دودھ بھی لے لے گا۔ اس نے کہا چلی جاؤ، موسیٰ کی امی کے بارے میں بتلا دیا، ان کو بلاؤ، یہ دودھ بھی پیے گا، وہ اس کا خیال بھی رکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کلیم کو ان کی والدہ کی گود میں واپس کر دیا۔ موسیٰ کلیم آ گئے اپنی امی کی گود میں، پہلا وعدہ پورا ہو گیا، تفصیل کا وقت نہیں۔ دوسرا وعدہ، موسیٰ کلیم بڑے ہو گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، مدین سے 8 سال بعد 10 سال بعد واپس تشریف لائے، راستے میں نبوت مل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، میرا کلیم جلدی کر، جا فرعون کے پاس، میں نے تمہیں نبوت دی۔ اللہ مجھ سے بندہ مر گیا تھا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی ملا دیں۔ اللہ نے کہا وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تیرے بھائی کو بھی میں نے نبوت دے دی، اب دونوں مل کے جاؤ۔ فاتیا فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، ان سے جا کے یہ کہہ دو، انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کیوں آئے ہو؟ بنی اسرائیل کو آزادی دلوانے آئے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بھیجو، آزادی دو بنی اسرائیل کو، ہماری قوم کو آزادی چاہیے اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر رہوں گا۔ نبی آزادی دلانے آئے ہیں۔ فرعون کہتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اچھا میرے گھر میں پلا ہے اور اب تو میرے گھر میں پل کر میرے سامنے بولتا ہے اور مجھ سے حکومت چھینتا ہے، اور کل کو تو نے بندہ بھی مارا تھا۔ اب وہ احسان جتلا رہا ہے اور کیا کہتا ہے، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، ہم نے آپ کو بچپن میں پالا نہیں، آپ نے زندگی کا ایک حصہ میرے گھر نہیں گزارا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آپ نے وہ قتل والا کام نہیں کیا تھا۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، فرمایا ہاں مجھ سے وہ کام ہوا تھا، بھول چوک ہو گئی تھی، میں نے کچھ جان بوجھ کے تھوڑی مارا تھا۔ باقی تو یہ احسان جتلاتا ہے کہ جی میں تیرے گھر میں پلا ہوں، میں تیرے گھر میں اسی لیے تو پلا ہوں کہ تو نے ہمیں غلام بنایا ہوا تھا۔ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ موسیٰ کو بھیجا ہی اللہ نے آزادی دلوانے کے لیے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ شعراء میں بھی، سورہ قصص میں بھی اللہ نے ذکر کیا، سورہ اعراف میں ذکر کیا، موسیٰ قوم کو آزادی دلانے آئے تھے، اور جب اس نے بات نہ مانی اللہ کے عذاب آئے ان پر، نبیوں کی نافرمانی سے رب روٹھ جاتا ہے، عذاب آئے، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم۔ ان عذابوں کے آنے پر فرعون کہتا ہے موسیٰ کلیم دعا کر لو، اللہ اس ملک کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یا موسیٰ ادع لنا، دعا کریں، اپنے رب سے کہیں لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، یہ مصیبت دور ہو جائے، عذاب دور ہو جائے، ہم کلمہ بھی پڑھیں گے، ہم بنی اسرائیل کو آزادی بھی دیں گے، لیکن نہیں دی آزادی۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محنت کی برکت سے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل آزاد ہوئے، انہیں مصر کی حکومت ملی۔ اللہ نے اس آزادی کی نعمت کا قرآن میں ذکر کیا، کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور بنی اسرائیلیو میں نے تمہیں تمہارے زمانے میں سارے جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ اذ نجیناکم من آل فرعون، میں نے تمہیں نجات نہیں دی، آزادی نہیں تھی، فرعون سے تمہیں آزادی نہیں ملی، اللہ نے آزادی دی۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس لیے نبی آزادی کے لیے بھیجے گئے۔ کچھ نبیوں نے فکری آزادی دلائی، شرک سے قوموں کو آزاد کروایا، کچھ نبیوں نے فکری آزادی بھی دلوائی، جسمانی آزادی بھی دلوائی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔